السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 13واں مرکزی موضوع احکام ہے۔ اس کے 9 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ضمنی موضوع ہے صبر۔ صبر بڑی اہم چیز ہے، اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم صبر صبر صبر، اس میں سے 6 نکات ہیں۔ صبر کو سمجھنے اچھی طرح سے پہلے صبر ہے کیا۔ عام زندگی میں کمی، تکالیف، مسائل، مصیبتیں آتی ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت ہے والد صاحب، والدہ، کوئی عزیز گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، یہ ہے مسئلہ۔ کبھی تنگی توشی آ جاتی ہے، کبھی حالات میں کوئی کمی آتی ہے، کبھی لوگوں کے جو ہے ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بات کلامی کر لیتا ہے، کبھی مطلب یہ زندگی میں لوگوں کے ساتھ مسائل آتے ہیں۔ اسلام کو اگر ایک لفظ میں بیان کرے تو وہ ہے اخلاق، وہ ہے اخلاق۔ اب لوگوں کی جو خرابیاں ہیں، ان کی جو بولنے میں خرابی ہے، کوئی وہ غلط بات کر دیتے ہیں، تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ اس کے جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن صبر کرنا اس سے مشکل کام ہے۔ یہاں پر قرآن میں جتنی بات آ رہی ہے، اس میں 6 نکات آ رہے ہیں، بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ غلبہ اسلام میں ہے کہ غلبہ اسلام میں آنے والی وسائل، تکالیف، شاعتوں پر ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ شور و غابہ باللہ پیٹنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح گھر میں کوئی موت ہو جائے کچھ، تو گھر سے باہر آواز نہیں نکلنی چاہیے، یہ نہیں کہ سارے شہر کو ساتھ اٹھایا وہ کرے، تو صبر کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت ہے 45 نمبر، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اللہ نے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا، مدد چاہو بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی مسئلہ آئے، جب بھی کوئی بڑی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو جائے، 2 چیزیں اللہ نے اجازت دی ہے، صبر اور نماز۔ نماز پڑھو، اللہ کہے کہ جو کو اللہ سے دعائیں کرو، سجدے میں گڑ گڑاؤ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آسانی کا معاملہ کر، راستہ نکال دے۔ اور دوسرا صبر کرو، اس پہ صبر کرو، شور نہ مچاؤ۔ اچھا شور مچا لو گے، پیٹ لو گے، سارے محلے کو اٹھا لو گے، سب شہر کو اٹھا لو، پھر کیا ہو جائے گا؟ تو صبر کرو، صبر کرو۔ لیکن اس کے ساتھ اللہ نے بہت بڑی بات کی ہے، اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، یہ بہت باری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، مگر عاجزوں پر، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرے۔ اب جو نہیں صبر کرتا، اللہ اس کو، یہ یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، وہ عاجز ہی نہیں ہے۔ تو جو عاجز ہوگا وہ اللہ کو ڈرے گا۔ اور اللہ نے اسی طرح سورہ انبیاء 21 نمبر، اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو کہا کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ اب اس سے بڑا کیا صبر ہوگا کہ اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بھی مجھے خواب آیا باپ نے، تو اس میں چھری چلا رہا ہوں، کہا کر گزری ہے جو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کل من الصابرین، وہ صبر کرنے والے تھے۔ تو انشاءاللہ یہ صبر جو ہے نا، یہ سنت انبیاء ہے، اس کو کرنا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو ہم نے جنرل بات کر لی۔ اس کے بعد یہ پہلا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو دوست رکھتا ہے 146 میں۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے، یہ بنیادی طور پہ غلبہ اسلام کے لیے جہاد و قتال میں جو مصیبتیں آئیں، اس پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو کیا ہے اس میں؟ اللہ کہتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے، ثابت قدم رہنے والوں سے۔ تو اس میں جتنی کوشش پہ ثابت قدم رہنا ہے اور تکالیف پہ صبر کرنا ہے، تو اللہ کے اس کو اللہ دوست بنا رہے، اس کا مقام دیکھے۔ دوسرا اگلا نقطہ نہیں وزیر یہ کہ جہاد کرنے پر مال، جان، اولاد، ہر قسم کے نقصان پر صبر کرنے والے ہیں۔ اور یہ بڑی سخت بات اللہ نے کی ہے۔ 142 آیت کو دیکھیے، خود مل کے دیکھیں، گھر والے سارے بیٹھ کر دیکھیں۔ ہم حسبتم لا تدخلوا الجنۃ، کیا گمان کرتے ہو ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی اللہ نے معلوم ہی نہیں کیا کہ تم سے کون سے لڑنے والے ہیں، معلوم نہیں ہے کون صابر ہیں، کون ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ صبر کا مطلب ثابت قدم رہنا ہے، استقلال۔ صبر کا مطلب ایک تو ہے نا یہ اس پہ اپنے آپ پہ قابو رکھنا، دوسرا کیا یہاں بار بار صبر میں کیا آ رہا ہے؟ ثابت قدم رہنا، استقلال والے۔ اور استقلال بڑی چیز ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز استقلال ہے، استقلال رہنا ہے۔ تو اللہ معلوم کرے گا یہ کس طرح سے، اور یہ جہاز سے معلوم کرے گا۔ تو یہ تیسرا نقطہ 148 میں اللہ تعالیٰ صابر اور ثابت قدم مجاہدین کو جو پیچھے بات آ رہی تھی نا 146 میں اور 47 میں چلی آ رہی ہے، ان کو آخر میں انعام دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر 5واں نقطہ ہے، ہر حال میں شکر الہی کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی جزا دے گا۔ اس میں 145 میں وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، جو شکر کرتے ہیں، احسان مانتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، اور پھر اس پہ بھی شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اجر دے گا۔ اس کے بعد جی اگلا نقطہ ہے جی، اس میں سے 186 نمبر میں چوتھا نقطہ ہے، صبر اور پرہیزگاری اختیار کرو، یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اس میں ایک آ رہا ہے کہ جناب
وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر تم صبر کرو، استقلال اختیار کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے. عزم الامور، یہ بڑے عزم والے کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے صبر کرنا اور استقلال اختیار کرنا. پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کیا کہتا ہے الا علی الخاشعین، عاجز لوگوں کے لیے، اللہ کے ڈرنے والوں کے لیے. آپ یہاں پہ ان کو اللہ پرعزم لوگ قرار دیتا ہے جو یہ کرتے ہیں. اور پھر آخری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے ظالم لوگ ہیں. اچھا صبر خود نہیں کرنا اور اللہ پر کہنا میں ہی رہ گیا تھا، میرے لیے سارا کچھ ہونا، یہ خرابیاں میرے نہیں ہیں، کسی قسم کی اس میں خرابی میں نہیں پڑنا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت اجر دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.